الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتي لاتبعني أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہماری یہ مجلس جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی نسبت پہ قائم کی گئی ہے اور ہم آپ کی نسبت پہ جمع ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے ایک ایمان والے کی نسبت کیا ہونی چاہیے، اس کو بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، اور ظاہر ہے اتنا لمبا وقت تو اب ممکن نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے کی 35-40 منٹ کی بات ہے، یہ حضرات بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے بات کریں گے انشاءاللہ۔ میں مختصر دو باتیں، مجھے مولانا نے وقت دیا ہے 40 منٹ کا، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ حضرات ان کو سنتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے ایک ایمان والے کو جو نسبت ہونی چاہیے اس کے بہت سے پہلو ہیں، دو پہلوؤں پہ بات کرنا میں آج اپنے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو ہمارا تعلق حضور علیہ السلام کی ذات سے ہونا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات سے ہر ایمان والے کا تعلق مطلوب ہے۔ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ اور اگلا جز پڑا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، اس کا حضور علیہ السلام کی نسبت سے ایک تعلق لازمی ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات سے تعلق ضروری ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں میں کھپ جانے کے بعد، بہت ساری چیزوں میں مشغول ہو جانے کے بعد، جس کی ابھی تفصیل ممکن نہیں ہے، ہم حضور علیہ السلام کی ذات سے ہٹتے جا رہے ہیں، جبکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ کی ذات سے بہت گہرا تعلق تھا۔ یعنی ایک ہے حضور کے طریقوں کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے ان پہ عمل کرنا، ایک ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کس طرح کرنی ہے، یہ ایک الگ پورا مضمون ہے، میں اس طرف بعد میں آؤں گا۔ آپ کی ذات سے صحابہ کو بڑی گہری وابستگی تھی علیہ السلام۔ مثال کے طور پہ میں دو چیزیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور قباء کے محلے میں رہتے تھے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے قباء کا محلہ مسجد نبوی سے تھوڑا فاصلے پہ ہے، اور قباء سے بھی آگے کچھ فاصلے پہ ایک محلہ ہے، اس کو حی العصبہ کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ وہاں سعودی حکومت نے ایک چھوٹی سی طلحہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ ایک مسجد بھی بنائی ہوئی۔ طلحہ بن برہ رضی اللہ عنہ حضور کی مجلس میں آیا کرتے تھے، تو کچھ دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ آپ نے پوچھا طلحہ کدھر ہے؟ لوگوں نے بتایا جی بیمار ہے۔ تو آپ ان کی عیادت کے لیے مدینہ سے پیدل ان کے محلے تشریف لے کے گئے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ کو اندازہ ہوا، مریض کو دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ لمبا عرصہ نہیں جیے گا، اس کے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے گھر والوں کو ارشاد فرمایا کہ اگر طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں آ کے طلحہ کا جنازہ پڑھاؤں گا اور اس کے دفن میں شریک ہوں گا۔ کچھ وقت کے بعد طلحہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو یہ بات کہی کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو جیسے آپ حکم دے کے گئے ہیں اس کے مطابق میری اطلاع انتقال کی حضور کو نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا کفن دفن
جنازہ خود ہی پڑھا دینا، آپ کو اطلاع نہ کرنا۔ انہوں نے کہا بھئی اللہ کے بندے وہ آئیں گے جنازہ پڑھائیں گے، یہی کہا ہوگا گھر والوں نے۔ تو حضرت طلحہ نے فرمایا آپ دوبارہ آئیں گے وہاں سے چل کے، راستے میں اگر کوئی نبی علیہ السلام کو تکلیف ہوگی تو طلحہ کو یہ برداشت نہیں ہے، میری بعد میں اطلاع کر دینا۔ بعد میں کچھ دن گزرے، آپ نے کہا کہیں سے خیال آیا، آپ نے پوچھا طلحہ کا کیا بنا، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی انتقال ہو گیا۔ تو آپ دوبارہ مسجد نبوی سے چل کے گئے، اور یہ کچھ میل کا فاصلہ بنتا ہے، اور جا کے آپ نے طلحہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا فرمائی۔ ان سے گھر والوں سے پوچھا تم نے مجھے اطلاع نہیں دی؟ انہوں نے کہا جی طلحہ نے منع کیا تھا۔ کہا کیوں منع کیا تھا؟ کہا اس لیے منع کیا تھا کہ طلحہ کہتے تھے آپ چل کے آئیں گے، راستے میں کوئی تکلیف ہو، طلحہ کو یہ برداشت نہیں۔ تو آپ ان کی قبر پہ تشریف لے کے گئے اور بھی دعا فرمائی۔ ایک جملہ بیچ میں یہ ارشاد فرمایا اللہم القی طلحہ انت تضحک الیہ وہو یضحک الیک، یا اللہ جب تیری طلحہ سے ملاقات ہو تو تو طلحہ کو دیکھ کے مسکرائے اور طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرائے کہ اس نے میری ذات کا اتنا خیال کیا، میری تکلیف کا اتنا خیال کیا۔ یہ وابستگی صحابہ کو تھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ۔ اگر اس کو محسوس کرنا ہے تو تھوڑی دیر آپ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو ذرا ذہن میں رکھو، پھر سوچو کہ اس کے لیے میرے اندر کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو صحابہ کو وہ تکلیف اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نسبت سے ہوا کرتی تھی، اور ان کو اتنی گہری وابستگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح احد کے میدان میں جب یہ آواز لگی کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، ان کو کسی نے شہید کر دیا، تو یہ آواز 1 سے 2، 2 سے 4 چلتے چلتے مدینہ پہنچ گئی۔ احد مدینہ سے کچھ فاصلے پہ تھا، اب بھی آپ مسجد نبوی سے کھڑے ہو کے دیکھو تو 2-4 میل کے فاصلے پہ احد نظر آتا ہے۔ تو ایک صحابیہ بے چین ہو کے انصاریہ گھر سے نکلی کہ میں آپ علیہ السلام کا پتہ کروں، ان کی اطلاع آ رہی ہے کہ وہ شاید شہید ہو گئے، شاید اللہ کے پاس چلے گئے، اور وہ بے چین ہو کے بھاگی احد کی طرف۔ تو راستے میں کسی نے کہا کدھر جا رہی ہو؟ کہا احد جا رہی ہوں۔ کہا تیرا جوان بیٹا بھی احد میں شہید ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگی مجھے جوان بیٹے کی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ پھر کسی نے کہا تیرا خامن چلا گیا، کہا خامن کی پرواہ نہیں، بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا تیرا بھائی چلا گیا، کہا بھائی کی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ اور بے چین دوڑتی ہوئی گئی، احد میں پہنچی اور وہاں پوچھا نبی علیہ السلام کے بارے میں، تو کسی نے بتایا وہ سامنے مجمع میں آپ علیہ السلام موجود ہیں اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں۔ تو یہ صحابیہ دوڑتی دوڑتی اس مجمع میں پہنچی اور دور سے کھڑے ہو کے آپ کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگیں کل مصیبت جلل بعدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ لینے کے بعد ہر مصیبت میرے پہ حل کی۔ آپ کو جب دیکھ لیا کہ آپ روح بحیات ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اب میرے پہ جتنے غم اور آئیں مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات سے ہر ایمان والے کو یہ تعلق ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ملے ہیں، اتنا برکتوں والا نبی ملا ہے، اتنا رحمتوں والا نبی ملا ہے، یہ صرف میرے عزیزوں میرے پیاروں 2-4 نعتیں پڑھ کے 1-2 جلسے کر کے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا برکتوں والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، تبوک سے واپسی ہو رہی، ایک جگہ رکے، قیام کیا، تو آپ تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹے، آنکھ لگ گئی، تو ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک درخت ہے جو چلتے ہوئے آیا اور آپ کے سر پہ تھوڑی دیر کھڑا رہا اور پھر واپس چلتے ہوئے اپنے جگہ جا کے لگ گیا۔ درخت کہاں چلا کرتے؟ درخت تو نہیں چلتے۔ تو سب کے لیے یہ ایک انہونی بات تھی۔ آپ جب بیدار ہوئے تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کسی نے کہا یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھا۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا رسول اللہ وہ جو درخت ہے وہ چلتا ہوا آیا، کافی دیر آپ کے سر کھڑا رہا اور پھر واپس جا کے اپنی جگہ لگ گیا، ہم نے یہ ایک عجیب منظر دیکھا۔ آپ نے درخت کو دیکھا، آپ مسکرائے اور ارشاد فرمایا یہ درخت میرا دیدار چاہتا تھا، اس نے اللہ سے مطالبہ کیا، اللہ نے اس کو اجازت دی، یہ اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے چلتا ہوا آیا اور کچھ دیر میرا دیدار
کیا اور واپس اپنی جگہ لگ گیا۔ یہ درخت بھی جانتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے۔ اس لیے صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، صرف جنات کے نبی نہیں ہیں، پتھر پہاڑ کے بھی نبی ہیں، شجر دریا کے بھی نبی ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میری گود میں تھے جب حمل تھا، فرماتی میں جس راستے سے گزرتی تھی وہاں کے پتھر پہاڑ مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیکی یا ام رسول اللہ، اے رسول اللہ کی ماں آپ کو سلام ہو۔ یہ پتھر بھی جانتے ہیں یہ ہمارے نبی کی ماں ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا برکتوں والا نبی دیا۔ کنویں پہ کھڑے ہوئے، لعاب اندر ڈالا، وہ کنواں جو بالکل خشک ہو چکا ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، لعاب اندر جانے کی دیر ہے، یہ کنواں ابلتا ہوا پھوٹنے لگا۔ اس کو کس نے بتایا کہ لعاب نبی کا آ رہا؟ یہ کنواں بھی جانتا ہے کہ یہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بابرکت بڑی قیمتی ذات ہے، اور اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے یہ نبی مجھے اور آپ کو دیا اور ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیا۔ اب نبی سے ہمارا تعلق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ذاتی وابستگی ہو، آپ کی ذات کا نام آنے پہ ایک اندر لہر دوڑ جائے۔ کبھی کوئی میرے سامنے میرے بچے کا نام لے تو باپ کے اندر ایک شفقت کی لہر دوڑتی ہے، ایک محبت کی لہر دوڑتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا تذکرہ آنے پہ بھی کبھی اندر کوئی ہلچل ہوئی ہے؟ جب پھولوں کا تذکرہ چھڑے اور جب باغ کے تذکرے ہوں تو بلبل کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات کا تذکرہ ہو اور ایمان والا سویا ہوا ہے، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہے، اور بس 2 مہینے 4 مہینے بعد ایک محفل اٹینڈ کر لی، 2-4 نعتیں پڑھ لی اور کہانی ختم ہو گئی۔ میرے عزیزو، اتنا قیمتی نبی صرف اس سے حق ادا نہیں ہوگا، وہ تو 24 گھنٹے کی بچپن سے جوانی اور بڑھاپے اور قبر تک کی زندگی آپ کی اتباع کرنی ہے، پھر حضور کی ذات کا حق ادا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو آپ کی ذات سے وابستگی ہو۔ اب ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی ذات ہم میں اب موجود نہیں، پردہ فرما گئے، تو اب امتی ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اب ہم ان کو جا کے کوئی ہدیے تو پیش نہیں کر سکتے، کو ہم نذرانے تو چڑھا نہیں سکتے، کو ہم ان کے لیے کو کپڑے لے جائیں، کو ان کے لیے ہم فروٹ لے جائیں، اب ان کے لیے ہم کو دیگیں چڑھا لیں، اب ہم ان کے لیے کو دسترخوان لگا لیں۔ امتی کم از کم اپنے نبی کو یاد کر کے بیٹھ کے درود پڑھ سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ میری اور آپ کی ذات کی ایک عادت ہو، ایک ضرورت ہو، اور ہمارا ایک مستقل 24 گھنٹے کا معمول ہو کہ ہم آپ کی ذات کو یاد کر کے آپ پہ درود پڑھیں۔ یہ آپ علیہ السلام کی ذات کا ہر امتی پہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات کو یاد کرنا، پھر آپ پہ درود پڑھنا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ اول تو ہم پڑھتے ہی نہیں، اس میں ہم ضرور جھگڑتے ہیں کہ یہ درود پڑھنا ہے اور وہ درود پڑھنا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے، پڑھتے ہم تھوڑا ہی ہیں۔ 2 ہفتے 4 ہفتے تسلی سے بیٹھ کے آپ کو یاد کر کے درود پڑھنا ہمیں نصیب نہیں۔ جس ذات نے ہمارے لیے پتھر کھائے، ماریں کھائیں، خون بہا، بیٹیوں تک کو طلاق ہوئی، اور کہاں مکے کے رہائشی تھے اور مکے والوں نے ناک میں دم کیا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، اور آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اس امت کو بنانے کے لیے، اور امت کا رویہ یہ ہے کہ 2 3 ہفتے کبھی تسلی سے درود بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا چلو وہ گزری داستان، وہ گزر گئی۔ جس کی سفارش پہ جنت جانا، جس کے حوض کوثر سے پانی پینا، جو کہے گا یہ میرا امتی ہے تو جنت ملے گی۔ ہم امتی ایسے بے وفا ہیں کہ ہم 2 4 ہفتے کبھی نبی کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اول تو ہم درود پڑھتے نہیں، اور اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پڑھنے کا عالم یہ ہے کہ ادھر ساتھ ٹی وی پہ ٹاک شو چل رہا ہے، ادھر نبی پہ درود کی تسبیح چل رہی ہے، ادھر سودا بھی بیچی جاتا ہے، ادھر درود بھی پڑھی جائے۔ نہیں میرے عزیزو، عربی میں ذکر کہتے ہیں یاد کو۔ یاد جب کسی کو کوئی آتا ہے تو کیفیت بتاتی ہے اس کو کوئی یاد آ رہا ہے۔
مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے تو میرا چہرہ بتائے گا اس کو ماں یاد آ رہی ہے، مجھے میرا باپ یاد آ رہا ہے، مجھے میری اولاد یاد آ رہی ہے تو چہرے کا رنگ بتا دے گا یہ پریشان ہے، کسی کو یاد کر رہا ہے۔ ذکر سے مقصود یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات یاد آئے اور میں اپنا ہوش بھول جاؤں اور میں کچھ دیر آپ کی ذات میں گم ہو جاؤں اور پھر میں آپ کو یاد کر کے آپ پہ درود پڑھوں۔ من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر پہ کھڑا ہو کے درود پڑھے گا میں خود سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ، جو دور سے کھڑا ہو کے درود پڑھے گا اللہ کے فرشتے میرے تک پہنچاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے میرے پاس تمہارا درود لے کے آتے ہیں، پڑھا کرو۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ فیہ خلق آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقہ، اسی دن آدم پیدا ہوئے، اسی دن قیامت برپا ہوگی، اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اکثروا الصلاۃ علی فیہ، اس دن مجھ پہ درود کثرت سے پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود میرے پاس پیش کیا جاتا۔ ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ کے گشت کرتے فرشتوں کی جماعتیں ہیں، یبلغونی عن امت السلام، میری امت کا پڑھا ہوا درود و سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کو یاد کر کے آپ پہ درود پڑھنا کم از کم امتی یہ تو کر سکتا ہے۔ اور درود علماء نے لکھا ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، امتی کی طرف سے تحفہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اور تو کچھ نہیں دے سکتے، ہم آپ کا اور کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، بس ہم اسی قابل اسی جوگے ہیں کہ ہم آپ پہ درود پڑھتے رہیں، لہٰذا ہم آپ پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی زندگی بھر کہ جب آپ کے لیے کوئی تحفہ اور ہدیہ لاتا تھا آپ بدلے میں اس جیسا ہدیہ دیتے تھے یا اس سے بہتر ہدیہ دیتے تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے جب امتی درود پڑھے گا تو یہ حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں ہدیہ دے رہا ہے، اب بدلے میں حضور سے بھی ہدیہ ملے گا، یا ویسا ہی ہدیہ ملے گا یا اس سے بہتر ہدیہ ملے گا۔ تو اگر ویسی دعا مل جائے تو بھی نیارے ہو گئے، وارے نیارے ہو گئے، اور اگر اس سے بہتر دعا آ گئی تو نور علی نور ہے۔ اس لیے کثرت سے آپ کو یاد کر کے درود پڑھنا، خاص طور پہ جمعہ کے دن اور جمعرات کی شام جس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں، کثرت سے آپ کو یاد کر کے تسلی سے آپ پہ بیٹھ کے درود پڑھنا۔ کہ ایک عالم کا میں پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے ہر عبادت، ہر عمل بین القبول والرد، اللہ رد بھی کر سکتے ہیں قبول بھی کر سکتے ہیں، الا الصلاۃ علی النبی فانہا مقبولۃ غیر مردودہ، سوائے درود کی عبادت اور عمل کے کہ یہ صرف قبول ہوتا ہے، اس کے رد ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ اس لیے آپ کو یاد کر کے امتی درود پڑھے، یہ آپ کی ذات کا حق ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم آپ علیہ السلام کی اس حق میں بہت کورے ہو گئے، بہت تھوڑے کو ٹاواں ٹاواں لوگ ہیں جو تسلی سے آپ کو یاد کر کے آپ پہ درود پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ درود پڑھو گے 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ کتنی بڑی بات ہے، 10 خطائیں معاف ہو جائیں گی، 10 درجات بلند ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیسی بہترین عبادت بنائی ہے۔ تو کثرت سے آپ کی ذات پہ درود پڑھنا یہ آپ کی ذات کا ہم سب کے ذمے حق ہے۔ اور علماء نے تو بہت باریک باتیں لکھی ہیں۔ ایک اور بات عرض کر دوں، وہ بھی ذہن میں آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی کی یہ عادت ہے کہ وہ روزانہ کچھ دیر بیٹھ کے آپ پہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو روزانہ کوشش کر کے اس وقت میں درود پڑھے، کیونکہ امتی کا انتظار ہو رہا ہے کہ فلاں بندے کی طرف سے درود آنا ہے، ابھی تک آیا نہیں، تو کہیں حضرت کے قلب اطہر پہ بوجھ نہ ہو جائے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں اور امتی اپنے کاموں میں مصروف ہے۔
اور اگر بندہ بشر ہے، تقاضۂ بشریت، کہیں مصروف ہو گیا، وقت نہیں ملا اور بیٹھ کے درود پڑھنا نصیب نہیں ہوا، تو پھر علماء نے لکھا ہے اگلے دن جب درود پڑھنے بیٹھے تو ذرا اضافے کے ساتھ پڑھے، کچھ مقدار بڑھا کے پڑھے کہ حضرت کے قلب اطہر پہ جو بوجھ آیا انتظار کا، اس کا کچھ ازالہ ہو جائے، اس کا کچھ مداوع ہو جائے، اس کا کچھ تدارک ہو سکے، اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو والدہ کو ہم فون کیا کرتے تھے روزانہ کچھ دیر کے لیے، سلام دعا حال احوال۔ تو کبھی کسی دن اگر بھول گئے یا مصروف رہ گئے یا کسی وجہ سے فون نہیں کر سکے تو اگلے دن فون پہ والدہ کی پہلی بات ہوتی تھی، کل تمہارا فون نہیں آیا، میں انتظار میں رہی بیٹا تمہارا فون نہیں آیا۔ تو میرا اور آپ کا نبی اپنے ہر امتی کے ساتھ وہی تعلق بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر تعلق رکھتا ہے جو کسی ماں کو اپنی اولاد سے ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی ذات اپنے امتی کے لیے انتظار میں ہو اور امتی بیٹھا ڈرامہ دیکھ رہا ہے، میچ دیکھ رہا ہے اور اس چکر میں درود گیا اور چھٹی ہو گئی، تو اب علماء کہہ رہے ہیں اگلے دن اضافے کے ساتھ پڑھے کہ جو حضرت کے دل پہ بوجھ آیا ہے کچھ اس کا تدارک ہو سکے۔ تو ایک تو میرے عزیزو مختصر اتنا کہنا ہے کہ آپ کی ذات کا ہم سب کے ذمے یہ حق ہے کہ ہم آپ کو بیٹھ کے یاد کریں اور تسلی سے درود پڑھیں۔ آپ کو جو درود آتا ہے آپ وہ پڑھیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک رسالہ، ایک کتاب بنائی ہے جس میں سینکڑوں الفاظ اور صیغے جمع کیے ہیں صحابہ کے، جنہوں نے آپ علیہ السلام کو مختلف الفاظ سے یاد کیا اور آپ پہ درود پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں بچپن سے 55 ہو گیا، ایک ہی درود آتا ہے، درود ابراہیمی والا، قاری صاحب نے ڈنڈے مار مار یاد کرایا، اسی پہ بچپن سے بوڑھے ہو گئے، نہ کدی نبی نو یاد کیتا، نہ یاد کرندہ چاہ چڑھیا، نہ کو دے واسطے ہور کو لفظ یاد کیتے، نہ کو ہور درود یاد کیتا، بس ایک درود آندہ بڑا استاجی سا نہیں مکدہ نہیں۔ تاجر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے آج مجھے 5 ملے ہیں، کل مجھے 10 ملیں، پرسوں 20 ملیں، ترسوں 30 ملیں۔ آخرت کی ذات کا شوق، آخرت کا شوق ہو، نبی علیہ السلام سے تعلق کا شوق ہو، آج میں نے تھوڑا پڑھا ہے، کل میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں، پرسوں میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں، مجھے اپنے نبی کو یاد کرنے کے مختلف الفاظ آتے ہوں، کلمات آتے ہوں کہ میں اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں، میں اللہ کو بتا سکوں کہ مجھے اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ اس لیے الفاظ یاد کریں ہم درودوں کے، بہت سارے الفاظ حدیث میں ذکر ہیں۔ علماء کے پاس بیٹھو، گھٹنے سے گھٹنے جوڑو، جیسے جبریل نے آپ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ آ کے گھٹنے جوڑے اور صحبت اختیار کر کے بیٹھ کے آپ سے دین سیکھا۔ علماء کی صحبت میں بیٹھو، ان سے دین سیکھو۔ یہ درود ہمیں اللہ کے نبی پہ پڑھنا آئے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ کتنے افسوس کی بات ہے جنازوں کی دعائیں نہیں آتی، قنوت کی دعائیں نہیں آتی، اور آپ کے سجدوں کی دعائیں ہمیں نہیں آتی، آپ کے رکوع کی دعائیں ہمیں نہیں آتی۔ آپ تہجد میں کیا پڑھتے تھے، آپ گھر سے نکلتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، آپ کا کھانا، آپ کا پہننا، آپ کا گھر میں جانا، آپ کا گھر سے نکلنا، آپ کا کہیں بیمار ہونا، آپ کا تندرست ہونا، آپ کی رات آنکھ کھلی آپ نے کیا پڑھا، آپ کی صبح آنکھ کھلی آپ نے کیا پڑھا، آپ سفر میں ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھ رہے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ سواری سے اتر رہے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ ہم نے کبھی شوق سے یاد ہی نہیں کیے۔ اور کمال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی ایک ایک چیز کو اب تک امت کے لیے محفوظ رکھا ہے اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ اب اگر ہم نہیں سیکھتے تو قصور ہمارا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ اب سردی آ رہی ہے، گرمی چلی گئی، تو جب گرمی جاتی ہے سردی آتی ہے تو ہم سب کی چارپائیاں گھر کے صحن سے کمروں میں چلی جاتی ہیں، وہ پاڑا آ گیا۔ اور جب سردی جاتی ہے اور چارپائیاں اور بستر صحن میں آتے ہیں
تو ہم سب باہر آتے ہیں کہ اب گرمی آ گئی ہے، موسم گرم ہو گیا، اب کمروں سے باہر آ جاؤ، اب صحن میں بستر لگا لو۔ حضور علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اسی طرح فرماتے تھے، باہر بھی سوئے اندر بھی سوئے، لیکن آپ اپنے گھر والوں سے ارشاد فرماتے تھے جب میرا بستر اندر جانا ہے تو انتظار کرو جمعے کے دن کا، جمعے کے دن میرا بستر اندر لے جانا، اور اب بستر باہر آنا ہے تو انتظار کرو جمعے کے دن کا، جمعے والے دن میرا بستر باہر لے آنا۔ یہ ایک محبوب کی چھوٹی سی ادا اگر محفوظ نہ ہوتی تو کیا دین مکمل نہیں تھا؟ دین 100% مکمل ہے، لیکن اتنی بات کو بھی اللہ نے اپنے محبوب کی سنبھال کے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی میراث کو، اپنے نبی کے علم کو، اپنے نبی کے طریقوں کو، اپنے نبی کی سنتوں کو سیکھا، اپنے سینے میں جگہ دی، محفوظ کیا اور آنے والی نسل تک پہنچایا۔ اصل میں مولوی کا یہ کام ہے، اور یہ مولوی کا احسان ہے آنے والی نسلوں پہ کہ وہ اپنے نبی کی میراث لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے اور آنے والی نسل تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو ہم جنازے پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، کانوں میں اذانیں دیتے ہیں، یہ تو مولوی اضافی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ اصل علماء کا کام تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات سے جو ہمیں شریعت ملی، جو ہمیں دین ملا، جو ہمیں نبی کے مبارک نورانی طریقے ملے، نبی سے ان کو وہ عالم سیکھتا ہے اور آنے والی نسل کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہ علماء کی اصل ڈیوٹی ہے، یہ اصل کام ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے علماء چٹائیوں سے سل گئے، پیاس برداشت کر لی، تھوڑے پہ گزارا کر لیا، بھوک برداشت کر لی، تنگی برداشت کر لی، لیکن اپنے اس منصب میں کمی علماء نے نہیں آنے دی۔ پورا دین محفوظ رکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ایک ایک بات آج تک امت کے پاس محفوظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اپنا وقت فارغ کر کے اپنے نبی کو یاد کرنا، اپنے نبی کی زندگی سیکھنا۔ دوسرا تعلق جو امتی کا ضروری ہے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، مختصر عرض کرتا ہوں، وہ ہے آپ کی صفات سے تعلق رکھنا۔ نبی علیہ السلام کی کیا صفات تھیں، آپ کے کیا اعمال تھے، آپ کے کیا اخلاق تھے، آپ کی کیا معاشرت تھی، آپ کی کیا زندگی تھی، اس کو سیکھنا اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، یہ امتی کے ذمے نبی کا حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی کو میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب اگر کسی نے ہدایت لینی ہے، کسی نے سعادت لینی ہے، کسی نے صلاح لینی ہے، کسی نے کامیابی سمیٹنی ہے، کوئی دنیا آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلو سے آ کے اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا اور آپ کے در پہ حاضر ہونا پڑے گا اور آپ کے کام اور عادتوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ ایک تار وہ ہے جو آپ کو گریڈ اسٹیشن سے ملے گی، ایک تار وہ ہے جو آپ کو کسی 3 فیز میٹر سے ملے گی۔ قوت طاقت کس میں زیادہ ہے؟ گریڈ اسٹیشن والی تار میں۔ ایک عمل وہ ہے جو کسی بابے نے کیا، کسی پیر نے کیا، کسی فقیر نے کیا، کسی ملنگ نے کیا، کسی حاجی نے کیا، کسی مولوی نے کیا۔ ایک عمل وہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ اللہ کا قرب کس میں زیادہ ہے؟ نبی کے عمل میں زیادہ ہے۔ اب کتنی کم عقلی ہے، کم فہمی ہے کہ ہم نبی کے طریقے چھوڑتے ہیں اور بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ساڑھے میاں صاحب، ساڑھے حضرت صاحب، ساڑھے پیر صاحب، اگر تو وہ سنت پہ چلا رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ سنت پہ نہیں چلا رہا تو یہ کمی کا سودا ہے۔ جو نور اور اللہ کا قرب اور برکت اور رحمت نبی کے عمل میں ملے گی، وہ کسی بزرگ اور کسی اور ملنگ فقیر کے عمل میں کہاں ملے گی؟ کتنا خوبصورت ہے آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں چاند کو دیکھتا تھا اور آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا، قسم کھاتا ہوں کہ چاند سے زیادہ آپ کا چہرہ خوبصورت تھا۔ جس کا چہرہ خوبصورت ہے اس کے عمل کی کیا بات ہو؟ تو اب کتنی کم عقلی ہے، اتنا خوبصورت عمل چھوڑے اور کسی بابے فقیر کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کو پورا غسل بھی نہیں آتا۔
اور اس سے کم عقلی کہ وہ قادیانی ہو گیا، وہ مرزا جیسوں کے پیچھے چل پڑا، اپنا ایمان بیچ بیٹھا، اپنا دین بیچ بیٹھا، اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اتنی قیمتی نسبت چھوڑی۔ اب ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، وہ قادیانیت قبول کر رہے ہیں کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں ساڑھا باہر دا ویزا لگ جائے گا۔ مرزائی ہو رہے ہیں کیوں؟ وعدن سن رشتہ مل جائے گا۔ مرزائی ہو رہے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں سن نوکری مل جائے گی۔ ارے اتنی قیمتی نسبت کو تو 4 ٹکوں پہ بیچ گیا۔ تو میرے عزیزو، آپ کی زندگی کو سیکھنا، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینا۔ آخری بات یہ ہے کہ آپ کے عمل میں جو نورانیت ملے گی وہ کسی اور عمل میں نہیں ملے گی۔ اور سنت کی خوبصورتی یہ ہے، سنت کا کمال یہ ہے کہ سنت اپنے وجود میں مختصر ہوتی ہے لیکن اثر میں بہت بڑی ہوتی ہے، اور ارلے پرلے اعمال میں زور زیادہ لگتا ہے، وقت زیادہ کھپائی ہوتی ہے، اور اجر میں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس پہ ایک آپ کو چھوٹی سی بات سناتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ میری آپ کی ماں ہیں۔ اکثر بہت سارے ہمارے مجمع میں نوجوان، ان کو تو اپنی ماؤں کے نام تک بھی نہیں پتا۔ ہماری اب یہ پوزیشن ہو چکی ہے۔ وہ دیکھو پوچھو پاکستانی کرکٹراں دے نا کی نے، انہوں نا چھڑو ریکارڈ بھی یاد ہے۔ انڈین اداکاروں کے، گلوکاروں کے، فنکاروں کے پورے بائیو ڈیٹا، بائیوگرافی، ہر شے ان کو یاد ہے۔ ان سے پوچھو امہات المؤمنین کے نام کیا ہیں، آدھوں کو تو نام ہی نہیں آتا۔ فلاں کھلاڑی نے فلاں سن میں یہ ریکارڈ بنایا تھا، آج تک نہیں توڑ سکا، یہ ہمارا بچہ جانتا ہے۔ اس سے سیاروں کے انگلش کے نام سنو، اسے آتے ہیں۔ اس سے انگلش کے پہاڑے سن لو، اس کو آتے ہیں۔ اس سے پوچھو خالد بن ولید کون ہے، کوئی پتہ نہیں۔ سعد بن ابی وقاص کون ہے، کوئی پتہ نہیں۔ قعقاع بن عمر کون ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ، اور وہ بالکل یوں ہٹتے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں سے ان کی وہ باتیں محو ہوتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، جو قوم اپنے اسلاف کو بھولتی ہے وہ اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ جو اپنی بنیاد ہی ہلا گئے، جو اپنی بنیاد خراب کر گئے، وہ اوپر کھڑے ہونے والی بلڈنگ کے کیا پوزیشن ہوگی اس کی؟ اس لیے اب کوئی ادھر سے اٹھتا ہے، ہمارا نوجوان ہل جاتا ہے، کوئی ادھر سے مداری آتا ہے، ہمارا نوجوان ہل جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، مولوی صاحب اسی جڑا دین توڑے کو سنیا سکھیا، وہ تو کچھ ہو رہے، اے فلانا تو کچھ اور پہ آتا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اندر کمزوری ہے، سیکھا ہی کچھ نہیں، پڑھا ہی کچھ نہیں، وقت ہی نہیں دیا۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے۔ آپ علیہ السلام فجر میں نکل رہے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ میرے آپ کی ماں ہیں، جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ آپ چلے گئے نماز کے لیے۔ آپ کی عادت تھی آپ فجر پڑھاتے تھے، پھر کچھ دیر اپنی نماز کی جگہ بیٹھتے تھے اور اشراق کے وقت تک انتظار کرتے تھے، اور اشراق پڑھ کے گھر واپس آیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے جو آدمی فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اشراق پڑھ کے واپس اپنے گھر جائے، اس کو مقبول حج عمرے کا اللہ ثواب دیتے۔ امتیاں دا کام کر کے گئے نے، انہوں نے پتا سی بتیرے اندیانے جنہ کمیٹیاں پا کے بھی نہیں جا سکنا، انہوں کو حج عمرے کوئی نہیں ہونے۔ تو کتنی آسان بات ہے، فجر پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھے رہو، 2-4 رکعت اشراق کی پڑھ کے اٹھ کے چل دو، اللہ تمہیں مقبول حج عمرے کا ثواب دے دے۔ اب آپ نے فجر پڑھائی، فجر میں آپ کی عادت تھی کم از کم 100 آیات تلاوت فرماتے تھے۔ بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی، شب جمعے کے دن جب فجر پڑھاتے تھے سورت دہر کی تلاوت کرتے تھے، بڑی سورت ہے، سورت الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے، بڑی سورت ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں طواف کر رہی تھی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے، اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ فجر میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ فجر میں لمبی قرات فرماتے تھے۔ تو اب آپ فجر کے لیے گئے، جانے میں بھی 2-4 منٹ لگے، اور پھر وہاں آپ نے نماز پڑھائی، ظاہر ہے اقامت ہوئی، پھر نماز ہوئی، اور نماز آپ ہمارے جیسی تھوڑی پڑھتے تھے۔
مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے ہم تو نماز نہیں پڑھتے، ہم کوے کی سی ٹھونگ مارتے، فٹافٹ کرو، جلدی جلدی کرو، مولوی صاحب میرے کو ٹائم کوئی نہیں، آیا اور دے مار اور 4:30 ویچی کمیٹیاں دا حساب بھی ہو رہا ہے، ویچی کھاداں دا حساب بھی ہو رہا ہے، ویچی پانیاں دا حساب بھی، آج میری پانی دی واری ہے، آج فلانے دی واری ہے، یہ ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو نبی کی نماز ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے، آپ فرماتے تھے اللہ نے پردہ ہٹایا اور قدموں سے چلتے چلتے آپ آگے ہوئے، کافی دیر کھڑے رہے، پھر نماز میں چلتے چلتے واپس آئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا؟ کہا اللہ نے پردہ ہٹایا، جنت دیکھی تو میں شوق میں آگے بڑھتا گیا، پھر اللہ نے ایک دوسرا پردہ ہٹایا، میں نے آگ دیکھی، جہنم دیکھی، میں خوف سے پیچھے ہٹتا آیا، یہ نماز تھی۔ تو آپ نے نماز پڑھائی، پھر آپ مصلی پہ بیٹھے اور بیٹھ کے اشراق تک انتظار کیا، کسی نے کو خواب دیکھا اس نے آ کے پوچھ لیا، کسی کے ساتھ رات کوئی معاملہ پیش آیا وہ بتا دیا، کسی نے کو کام کرنا تھا آپ سے وہ کر لیا، آپ نے کسی کے ذمے کچھ لگانا تھا وہ لگا دیا، اشراق پڑھ کے آپ واپس گھر گئے تو دیکھا جویریہ ابھی بھی مصلی پہ بیٹھی ہیں، تو جویریہ سے کہا جویریہ میں نکلا تھا تو تم مصلی پہ بیٹھی تھی، میں واپس آیا ہوں تو مصلی پہ بیٹھی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اذکر اللہ و اسبحہ، یا رسول اللہ میں اللہ کو یاد کر رہی ہوں، میں بیٹھ کے ذکر کر رہی ہوں۔ اب جویریہ جو ذکر کر رہی ہیں وہ صحابیہ ہیں، وہ کو عام ذکر نہیں ہے، لیکن یہ جویریہ اپنی ذات کی طرف سے خود ہی وہ نفل ایک کام کر رہی ہیں، اپنی طرف سے ان کو سمجھ میں آئی کہ میں اس طرح تسبیح پڑھوں یا میں اللہ کو یاد کروں، میں ذکر کروں، تو جویریہ وہ کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جویریہ میں تیرے پاس سے گیا اور اب میں واپس آیا، تو بیٹھی ذکر کر رہی ہے، میں نے اس دوران ایک کلمے کو 3 دفعہ پڑھا، وہ 3 دفعہ کا کلمہ تیرے اس آدھے پونے گھنٹے کے ذکر کو کافی ہے۔ یعنی ایک طرف جویریہ کا آدھا پونے گھنٹے کا ذکر ہے اور ایک طرف سنت تسبیح کے صرف 3 کلمے ہیں جس کے کہنے پہ میرا خیال ہے مشکل سے کوئی 1 منٹ لگتا ہو، یہ بہت ہوا 2 منٹ لگ جائیں گے۔ ان کا رسول اللہ ایسے کون سے کلمات ہیں کہ وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھے اور یہ میرے آدھے پونے گھنٹے کے ذکر کو پیچھے چھوڑ گئے؟ آپ نے کہا میں نے تیرے پاس جانے کے بعد پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ کتنی دیر لگی؟ اور 3 دفعہ پڑھ لو کتنی دیر لگے گی؟ کہا جویریہ تیرے آدھے پونے گھنٹے کے ذکر سے زیادہ وزنی یہ کلمات ہیں۔ اس کا مطلب علماء نے سادہ سادہ یہ لکھا ہے کہ سنت عمل میں جو اثر ہوتا ہے، سنت عمل میں جو نور ہوتا ہے، وہ عام بزرگوں کے اور عام اولیاء کے کیے ہوئے اعمال سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کر کے سنت سیکھنی ہے، اس پہ عمل کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آخری بات ہے بس پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کا ایک بیت المدارس تھا مدینہ میں، جہاں یہود اکٹھے ہوتے تھے اور اپنے دین کی تعلیم شالیم کرتے تھے اور اپنے دین کا سیکھنے سکھانے کے حلقے لگاتے تھے۔ حضرت عمر کہیں وہاں گئے، بیت المدارس پہنچ گئے، جو ان کا یہودیوں کا کہہ لو یہود کا ایک مدرسہ ٹائپ کی چیز تھی، تو وہاں ان کو تورات کے کچھ اوراق مل گئے، کچھ صحیفے مل گئے، وہ حضرت عمر اٹھا کے لے آئے اور آپ کی خدمت میں بیٹھ کے آپ کو بتانے لگے یا رسول اللہ میں یہود کے ہاں گیا تھا، مجھے یہ کچھ تورات کے اوراق ملے ہیں، تورات یہود کی کتاب ہے، موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے علیہ السلام، تو کہا میں نے یہ کچھ اوراق ان کے پاس دیکھے، میں یہ لے کے آیا ہوں، یہ دیکھیں اس میں کیا ہے، اور وہ اوراق کو پڑھنا شروع کیا ان کی زبان عبرانی زبان میں، شاید حضرت عمر جانتے ہوں گے یا ممکن ہے ترجمہ ہوا ہو حضرت عمر جانتے ہوں، بہرحال حضرت عمر نے وہ اوراق پڑھنا شروع کیے تو آپ علیہ السلام کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ آپ پہ ناگواری آ رہی ہے، آپ کو شاید غصہ آ رہا ہے اور عمر کا تورات پڑھنا پسند نہیں آ رہا۔ انہوں نے ہلکا سا حضرت عمر کو توجہ دلائی کہ آپ کا رنگ بدل رہا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً وہ اوراق چھوڑے اور کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسول اللہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اللہ کے غصے سے، اللہ کے نبی کے غصے سے، اور میں اسلام پہ راضی ہوں دین ہونے کے طور پہ، اور نبی پہ راضی ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پہ، اور میں اللہ پہ رب ہونے کے لحاظ سے راضی ہوں۔ حضرت عمر یہ کہہ کے ڈر گئے، خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا
والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، موسیٰ بھی اگر اٹھ کے اب آ جائے، فاتبعتموہ وترکتمونی، تم موسیٰ کی اتباع میں لگ جاؤ اور کہیں میری اتباع کو چھوڑ دو، لظللتم عن سواء السبیل، تو تم راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ زندہ ہوتا، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور اس کو میری نبوت مل جاتی، لَتَّبَعَنِي، تو موسیٰ بھی اس بات کا پابند تھا کہ میری اتباع کرتا۔ مجھے بتاؤ موسیٰ اوریجنل نبی ہے کہ نہیں؟ اوریجنل رسول ہے کہ نہیں ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے موسیٰ جیسا رسول، موسیٰ جیسا نبی، آسمانی تورات جیسی کتاب بھی قابل قبول نہیں ہے، تو قادیان دا مرزا کتوں قبول ہونا؟ قادیان کا مرزا کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یا ارلے پرلے ایرے غیرے کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ اوریجنل شریعت جو آسمان سے اتری ہے، جب وہ قابل قبول نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، ان کی شریعت کے ہوتے ہوئے، ان کی کتاب کے ہوتے ہوئے، ان کے طریقے کے ہوتے ہوئے، تو کسی سادہ آدمی کی جو 1400 سال بعد آ رہا ہے اور اس کو اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے، آپ اس کی غلطیاں سنو آپ پریشان ہو جاؤ۔ ایک بے وقوف ترین آدمی جس کی پوری حس بھی ٹھیک نہیں، اور کوئی اٹھ کو اس کو کہے یہ نبی ہے، یہ کیسے قابل قبول؟ ہرگز قابل قبول نہیں۔ اور جیسے ان امتوں کا طریقہ اب قابل قبول نہیں ہے، ان نبیوں کا طریقہ قابل قبول نہیں ہے، میرے عزیزو اب کتنے دکھ کی بات ہے، یہ امت اپنے نبی کی سنت چھوڑتی ہے اور ان قوموں کے طریقے اختیار کرتی ہے اور اس پہ فخر محسوس کرتی ہے۔ وضاقتہ کیسی ہے، لباس کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے، اٹھک بیٹھک کن کے ساتھ ہے، چلنا پھرنے کا سٹائل کیا ہے، یہ سب ہم غیروں کا لے کے بیٹھے ہیں۔ جبکہ وہ آسمانی شریعت رکھتے تھے تب بھی قبول نہیں ہوا، تو ان غیروں کی اب تو شریعت بھی بدل گئی، اب تو کتاب بھی بدل گئی، اب اس میں تحریفیں ہو گئیں، اب وہ نبی کی زندگی سے بھی ہٹ گئے، اب ان کی اتباع کیسے قبول ہو سکتی؟ تو میرے عزیزوں میرے پیاروں، اپنے نبی کی زندگی کو سیکھنا، اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، اس کے مطابق اپنی سنت زندگی بنانا، میری صبح ہو میری شام، میرا دن میری رات، میرا گھر میرا بار، میرا مدرسہ میری دکان، میری تجارت میری کھیتی باڑی، میری رشتہ داری، میری زبان کا بول، میرے ترازو کا تول، میرا ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک اٹھتا ہوا قدم، زندگی کا کیا ہوا ایک ایک فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اور ذات اور اس کے طریقوں کے مطابق ہو۔ یہ میرے اور آپ سے نبی کی ذات کا حق مطلوب ہے، اس کے بغیر چھٹی نہیں ہونی۔ اس لیے یہ دو گزارش ہیں، اپنی زندگی میں اپنے نبی کے لیے درود کا حصہ رکھنا ہے اور اپنی نبی کی زندگی سیکھ کے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہے سنے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جم کے اسی طرح بیٹھیں، علماء ہیں ہمارے بڑے ہیں، یہ بات کریں گے، ان کی بات کو بھی سنیں۔ اللہ رب العزت کہے سنے پہ عمل کی توفیق۔